رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کا مفہوم انہیں کون بتائے، قرآن کا مفہوم انہیں کون بتائے، آنکھوں سے جو چہروں کی تلاوت نہیں کرتے، آنکھوں سے جو چہروں کی تلاوت نہیں کرتے۔ صدر معزز، اساتذہ اکرام، حاضرین محفل اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عظیم الشان موضوع پر لب کشائی کرنے کا اعزاز مل رہا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ سورۃ الحشر میں اللہ رحمان فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو آپ دیکھتے خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ وہ غور و فکر کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم وہ ایک مکمل اور جامع کتاب ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ پاک نے لیا اور تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم اللہ کا وہ واحد معجزہ ہے جس میں زندگی کے ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے، جس کا اعتراف جدید سائنس اور غیر مسلم بھی بارہا کر چکے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لیے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں، اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے کے صدیاں گزر چکی ہے لیکن اس کی آیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، نہ ہی کبھی آئیں گا۔ قرآن کریم کی عظمت اور شان کو لفظوں میں بیان کرنا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کتابوں کی سردار، خالق کائنات کا مال، دنیا کے لیے معجزہ، فلاح کا راستہ، سینوں میں محفوظ ہونے والا کلام، حق اور سچائی کا پیغام، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت، غرض یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بات بنے، یہ ٹاکوں میں سجانے کو قرآن نہیں ہے، یہ ٹاکوں میں سجانے کو قرآن نہیں ہے۔ قرآن کریم انسان کو صداقت، عدل و انصاف، درگزر، الفت، محنت، محبت جیسے اعلیٰ ضابطہ اخلاق سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم وہ ایک انمول تحفہ ہے جو مرنے کے بعد بھی اصول ہوتا رہتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ناکامی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم ہمارے سامنے کائنات کے راز کھولنا چاہتا ہے لیکن ہم صرف 10 نیکیوں سے زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ محو خورشید اسرار سمجھ لیتے ہم، محو خورشید اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے ہم نے قرآن کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ورنہ، ہم نے قرآن کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ورنہ ہم با ایک وقت کئی منزلیں سفر کر لیتے، ہم با ایک وقت کئی منزلیں سفر کر لیتے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔